ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی کبریائی اور تعریف جس رب نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ ابھی ہم لوگ جس گھڑی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ اسلامی مہینوں کا پہلا سال، پہلا مہینہ محرم الحرام کے مہینے سے جانے جاتے ہیں. محرم الحرام کئی معنوں سے بڑی اہمیت کے حامل ہے. احترام والا مہینہ، حرمت والا مہینہ. اس میں ایک تاریخی واقعات پیش آیا جو رہتی دنیا تک کے لیے یاد کیا جائے. دراصل میں جب 1 تاریخ کی محرم الحرام کے آپ بات کریں گے تو خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور ایک بدبخت لولو جس کا نام تھا وہ صفوں کو چیرتے ہوئے آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسموں پر جو ہے وار کرنا شروع کر دیا اور اتنا زیادہ وار کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دوسرے صحابی کو آگے بڑھایا نماز کے لیے، وہ خود بے ہوش ہو کے پڑ گئے. جب اس کی علاج و معالج کی گئی تو صحیح نہیں ہوا، بالآخر اس کے انتقال ہو گئے اور وہ شہادت پا گئے. جس تاریخ میں شہادت ہوئی اس کی 1 تاریخ. روایت ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ رات ہم نے ایک خواب دیکھا ہے. خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ فاطمہ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا میں نے لیا اور وہ آپ کی گود میں دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب کو سن کر کے بے تحاشا خوشی اور اظہار مسرت پیش کیا اور اسی خوشی کے درمیان حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بے حد خوش تھے اچانک آنکھوں سے آنسو جاری ہو. اور جب میں نے پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس خواب کی اس کی تعبیر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے فاطمہ میرے لگتے جگر پورے نظر کے بیٹی کے گھر بیٹا پیدا ہوگا. اور پھر وہ تاریخی واقعات بتایا کہ ان کے ساتھ یہ واقعات پیش آئیں گے. میرے عزیز دوستو، اور ہونا بھی ایسا تھا کہ ایک دردناک واقعات پیش آیا جس کو ایک تاریخی لمحات کہا جا سکتا ہے. جب آپ اسلام کے بارے میں ریسرچ کریں گے، اسلام کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی جو سب سے پہلی وحی نازل فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اس پہلی ہی وحی میں جو فرمایا کہ وہ علم کی تلقین کی گئی، پڑھنے پڑھانے کا علم حاصل کرنے کی تلقین دی گئی. جب تک جو قوم وہ اگر عروج پہ جانا چاہتا ہے تو جب تک اس کے اندر تعلیمی معیار پیدا نہ ہو جائے وہ قوم جو ہے ترقی کے عروج پر نہیں پہنچ سکتی.
اور کسی قوم کو گمراہی اور ضلالت اور غربت میں دھکیلنا ہے تو اس قوم کی تعلیمی معیار کو ختم کر دیجئے، وہ قوم خود ہی خود غربت میں چلی جائے گی۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر اور ہمارے اندر علم کیسے آئے، اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت حجت الوداع کے دن فرمایا وہ جو 2 ہجری کی تاریخ میں تمام حجاج کرام حج کرنے کے لیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اونٹنیوں پر بیٹھ کر کے خطبہ دے رہے تھے، اسی درمیان میں قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، اس دین کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ذرہ برابر اضافہ کیا جائے گا۔ اور یہ قرآن کریم صرف اس عربی زندگی کے لیے نہیں تھی بلکہ عجمی زندگی کے لیے بھی ہے، اور آج سے 1450 سال گزر گئے، آج کے لیے بھی وہی قانون ہے، اور آنے والی رہتی دنیا جب تک رہے گی قائم، آنے والی قیامت تک اسی قرآن کریم کے حکم پر عمل پیدا کرے۔ اس کے اندر نہ ایک ذرہ برابر آپ کسی چیز کا اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی چیز اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی چیز داخل کر سکتے ہیں۔ کوئی اگر کہے کہ عصر کی نماز 4 رکعت ہیں، ہم 4 رکعت کے بجائے 6 رکعت پڑھیں گے، 5 رکعت پڑھیں گے، اس میں کیا حرج ہے؟ اور دوسرا دلیل دینا پیش کرے، اور اس میں تو اچھی بات ہے، 4 کے بجائے 5 پڑھ رہے ہیں، اس میں زیادہ اضافہ کر رہا ہے، مجھے آپ بتائیے یہ اچھا عمل ہے برا عمل ہے؟ میرے عزیز دوستو، یہ برا عمل ہے، یہ حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے اس بندے نے اضافہ کیا، اچھا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے اندر ذرہ برابر کے اندر کوئی چیز داخل کرنا، کوئی چیز اس کے اندر کم کر دینا یا کوئی چیز زیادہ کر دینا، یہ گمراہی ہے، اور گمراہی ضلالت کی طرف لے کے جانے والی ہے، اور ضلالت جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی کوئی چیزوں کی، آنے والی بات کی، آنے والی آگے کی آگاہی فرمائی، اور اسی درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ بھی فرمایا کہ میرے گزر جانے کے بعد 30 سال تک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 30 سال کے گزر جانے، یعنی 40 سال تک، 30 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی، یعنی 40 سال تک اس امت پر خیر قائم رہے گی، اور پھر اس کے بعد 30 سال کے بعد جو ہے شر اور فتنہ عروج پر آ جائے گا، اور فتنہ کے نام گنوائے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے والی قیامت تک کے بارے میں ایک ایک فتنے کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتنہ تھے، حضرت عبداللہ بن ابی جو ایک بڑے منافق تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی، اور یہاں تک نوبت پڑ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ تہمت کے بارے میں بات سنی تو 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے گفتگو نہیں فرمائی، اور بے چینی اور طلب میں اپنی زندگی گزاری۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کسی بھی دن انہوں نے صحیح سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، رات دن رویا کرتے تھے، جس قدر اس کے اوپر تہمت لگائی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے اہلیہ محترمہ پریشان، تمام صحابی پریشان، آخر اتنی بڑی تہمت لگائی گئی کیسے؟ چنانچہ 1 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طہارت کی پاکی بیان قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اور اس منافق کی منہ کو کالا کر دیا۔ لیکن جب دور خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آئی تو فتنے کا نام و نشان تک باقی نہیں رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اتنی ڈر اور خوف تھا، یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ جس گلی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزر جایا کرتے تھے، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ اس راستے سے شیطان بھاگ جایا۔
اپنا راستہ بدل لیا کرتے تھے۔ اس قدر خوف تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر کے 2 رکعت اللہ کے واسطے نماز پڑھ سکے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایمان لے آیا تو کھلے عام کہہ دیا حضرت عمر فاروق نے، آج اگر کسی نے میرے صحابہ کو، ایمان والے بھائیوں کو نماز سے روکا تو میں اس کی گردنیں جدا کر دوں گا۔ اگر کسی کو اپنے بچے کو یتیم کرنا ہے، کسی کو بیوی بیوہ کرنا ہے تو وہ آوے اور حضرت عمر فاروق کا مقابلہ کرے۔ کسی کے اندر جرأت نہیں تھی کہ حضرت عمر فاروق کو اف طرف بھی کہہ سکے اور کھلے عام خانہ کعبہ کے اندر جا کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، دراصل بات یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال تک خیر کا زمانہ رہے گا۔ 40 سال میں اس میں 10 سال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دور ہے، اور اس میں خلفائے راشدین کی جو 4 خلفائے راشدین ہیں اس میں 30 سال کا قول آیا ہے۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں خیر بتایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا ہے، میرے زمانے کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، اس کے بعد تابعین کا، یہ خیر القرون کا زمانہ کہا جاتا ہے، یعنی تمام زمانوں میں بہترین زمانہ، خیر کا زمانہ۔ اگر آج کے تاریخ میں بھی اگر کوئی کسی بھی صحابی کا اتباع کر لے تو راستہ پا جائے گا۔ صحابہ میرے ستاروں کے مانند ہے، جس کسی کی بھی اتباع کریں وہ راستہ پا جائیں گے۔ کسی ایک صحابی کا اگر ہم نے ذرہ برابر بھی گستاخی کیا تو کفر ہمارے پر لوٹ گئے۔ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم صحابہ رسول کی حفاظت کریں، ان کی ایمان کے پہرے داری کریں، ان کو برا بھلا کہنے والوں کی گردنیں کو موڑ دیں۔ میرے عزیز دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایمان صحیح سلامت قائم رہی، پھر حضرت عمر فاروق میں قائم رہی، پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت آیا تو اس میں ترتیب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چل گیا کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانے والے ہیں تو خلافت کا منصب یہ دیا کہ میرے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے، خلافت کے منصب پہ قائم۔ تو تمام صحابہ اس پر اتفاق رائے رکھ لی گئے، کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو تمام صحابہ کو جمع کروایا، اور تمام صحابہ کو جمع کروانے کے بعد اس پر کہا گیا کہ ووٹنگ کیجئے کہ اس خلافت کے منصب پر جو فائز ہوگا، جس کا سب سے زیادہ ووٹ پڑے گا وہی فائز ہوں گے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو چن لیا گیا، اور جس طریقے سے آج ہندوستان کے اندر پارلیمنٹ میں ایک راجیہ سبھا، ایک لوک سبھا ہے، یہ حضرت عمر فاروق کا ترتیب، اسی ترتیب سے اس غیر قوم نے لیا اور آج بہترین طریقے سے نظام چلا رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم ایک ایمان والا ہونے کے باوجود میرے نبی نے جو طریقہ بتایا وہ طریقے ہم خود نہیں اپنا رہے اور غیر ہمارے اپنا رہے، تو ہمارے اوپر مصیبت اور پریشانی نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا؟ میرے عزیز دوستو، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت آیا تو آپ جب ایک تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو سگا رشتہ حضرت ابوبکر کا حضرت عمر سے نہیں ہے، سگا رشتہ بھائیوں کا خون کا رشتہ نہیں ہے، حضرت عثمان غنی کا خون کا رشتہ نہیں ہے، حالانکہ رشتے میں ہے لیکن دور کے رشتے میں حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ خون کے رشتے میں نہیں ہے، یہ رشتے دور کے رشتے میں ہے۔ لیکن جب دور خلافت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آئی تو اس وقت اور اس کے بعد جب خیر القرون کے زمانے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ 30 سال کی مدت جو ہے بہترین زمانہ ہوگا، اس کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے، تو وہیں پر فتنہ شروع ہونا شروع ہو گیا۔ اور فتنہ میں بھی اگر ایک تاریخی مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کے بعد جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا قائم شروع ہونا ہوگا، لیکن اتفاق رائے سے جس کی حکومت قائم ہوئی وہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ہوئی، اور وہ خلافت 6 مہینے چلی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت چل گئی، اور اس بنا پر چلی دشمن چاہتے تھے کہ دونوں میں لڑائی کرا دیں اور جس سے کہ
امت انتشار میں منتشر ہو جائے اور ایک دوسرے سے لڑائی پر آمادہ ہو جائے۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ ملاقات کی آپس میں اور گفتگو کے تو اتفاق رائے دونوں حضرت امیر معاویہ بنانے پر قادر ہو گئے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سن ہجری 40 سے لے کر کے سن ہجری 60 تک چلی، اس پہ کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے۔ سن ہجری 60 کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی، اس وفات سے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ کچھ فتنے باز لوگوں نے جو ہے حضرت امیر معاویہ کو یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کی حکومت جب آپ چلے جائیں اس دنیا سے تو آپ اپنے بیٹے کو حکومت سونپ دیجئے تاکہ آپ کا رعب دبدبہ قائم رہے۔ تو جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت امام حسین کو اس بات کا پتہ چلا تو آپس میں مشورہ کیا، فرمایا کہ اس کا بیٹا جو یزید ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کی نفاق اور اس کی منافقت صاف ظاہر دکھائی دے رہی ہے، ہم اس کی خلافت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ ابھی بات چیت ہی چل رہی تھی، کچھ دنوں کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے زبردستی طریقے سے انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی جو امام حسین کو بنانے والے تھے خلافت کے منصب پہ فائز، ان کو ہٹا کر کے یزید بن گیا، اور جو کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے جو ایک صحابی رسول بڑے صحابی ہے، اس کو ہٹایا گیا۔ یعنی بیک وقت میں جو بڑے بڑے صحابہ گورنر کے منصب پر فائز تھے ان کو ہٹایا گیا تاکہ اپنے حواریوں کو اپنے پاس رکھا جائے اور پورے نظام کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے۔ یہ ترتیب انہوں نے بنایا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس بات کا اندازہ ہو گیا اور تو پھر تمام صحابی سے مشورہ کیا، ان میں سے خاص نام جس کا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ تین صحابی سے مشورہ لیا اور تینوں نے یہ اتفاق رائے دیا کہ اس وقت لڑائی جھگڑا کرنا مناسب نہیں ہے، ہم آگے کی قدم کچھ سوچنے کے بعد اٹھائیں گے۔ اسی درمیان میں یزید کی طرف سے قاصد آتا ہے اور حضرت امام حسین کو کہتا ہے کہ تمہیں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوگا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس وہ قاصد رات کے تنہائی میں آتا ہے تو حضرت امام حسین سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ چالاکی اور چال بازی ہونے والی ہے۔ اسی درمیان میں جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو بڑے گھرانے کے ہیں، نواسے رسول ہیں، فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں، علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، کیا ہم رات کی تنہائی میں ہم آپ سے بیعت کریں گے؟ یہ کیسا ہے؟ ہم تو مجمع میں آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، لوگوں سے مشورہ کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہم آپ سے بیعت کریں گے، اور پھر جو بھی بات ہوگی وہ کل کے دین کے اجالے میں ہوگی، رات کے اندھیرے میں یہ سب کیسے ہو سکتی ہے؟ اس وقت دراصل بات یہ تھا کہ بات کو ٹالنا تھا، اور جب رات کے اندھیری ختم ہوئی تو دین کے اجالے میں جب بات کا پتہ چلا تو بات بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ تو جو اور صحابی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے تمام نے مشورہ دیا کہ یہاں سے نکل کر کے مدینہ المنورہ سے نکل کر کے مکہ المکرمہ گئے، اور مکہ المکرمہ میں جا کر کے وہاں پہ سکونت اختیار کیا اور چاہا کہ ہم اطمینان کے ساتھ رہیں، یہ خون خرابہ اور آپسی انتشار کو بڑھاوا نہ دیا جائے۔ چنانچہ جو فتنہ پرور انسان تھے انہوں نے یزید کو برگلایا اور فوج کو بھیجا، اور بے تحاشا کوفہ سے خطوط بھی آئے، 100 سے بھی زیادہ خط بھیجوائے کہ ہم تمام کوفہ والے جو ہیں آپ کے ہاتھوں بیعت ہونا چاہتے ہیں، آپ پر ہم لوگ خلافت کے منصب سونپنا چاہتے ہیں۔ لیکن صحابہ نے کہا کہ یہ کوفہ والا بڑا غدار ہے، ان کے باتوں پر مت آئیے۔ لیکن جب 100 کے تعداد میں ان کے پاس خط آئے اور خط میں یہ بھی لکھا گیا اگر آج آپ نے ہماری ایمان کی حفاظت نہیں کیے اور ہم لوگ گمراہ ہو گئے تو کل قیامت کے دن ہم آپ کی گریبان کو پکڑیں گے کہ نواسے رسول کے رہتے ہوئے بھی ہماری رہنمائی نہیں کی گئی۔ چنانچہ ان باتوں کو دیکھتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب میرا دل یہاں مکہ میں رہنے کا ارادہ نہیں ہے، لہٰذا بلد الامین کے شہر میں ہم اس وجہ سے آئے تھے کہ ہم اطمینان اور سکون کے ساتھ رہ سکے، لیکن میرے بھائیوں کا ایمان کا جذبہ اس قدر غیرت کو جاگ رہی ہے، میرا ایمان گوارا نہیں کرے کہ اس کا ایمان ہلاکت اور بربادی کی طرف جائے اور ہم یہاں اطمینان سے بیٹھے رہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا
کہ ہم یہاں سے اب جانا چاہتے ہیں۔ تو صحابہ جو بڑے بڑے تھے وہ تجربے کار تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو ہم اپنا ایک قاصد کو پہلے بھیجتے ہیں، وہ قاصد سے پتہ چل جائے گا کہ وہاں کے حالات کیا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل، وہ مسلم بن عقیل ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد کے بھتیجے ہیں، ان کو بھیجا گیا کہ وہاں کے حالات کے بارے میں معلوم کر کے آؤ۔ تو وہاں کے حالات جب معلوم کرنے گئے تو بڑا جوش و خروش کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا اور خوب ان کی مہمان نوازی کی گئی، اور جب وہاں سے خط لکھوا دیا کہ یہاں بالکل اطمینان ہے، کوئی خون خرابہ نہیں ہے، آپ آئیے۔ جیسے ادھر سے خط آنا ہوا اور ان تک خط پہنچی تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو چالاکی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد ایک اور قاصد کو بھیجا گیا کہ ان کے حالات معلوم نہیں ہو رہی ہے، ان کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ حضرت امام حسین ابھی راستے میں ہیں، ان کی خبر لینے کے لیے گئے تو دوسرے قاصد کو بھی انہوں نے شہید کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، بالآخر ایسا مقابلہ ہوا کہ میدان کربلا کا دن آیا، اور میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ایک تاریخی منظر کو دیکھ کر کے سمجھ گئے کہ اب ہمارا بچنا مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو اس وقت اپنے صحابی سے، اپنے دوستوں سے فرمایا کہ یہ لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، لہذا تم میرے ساتھ جتنے بھی صحابی ہو وہ واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ہمیں شہید کرنے کے بعد ان لوگوں کا خون اطمینان سے سکون ہو جائے گا، لہذا تم لوگ واپس لوٹ جاؤ۔ تو تمام صحابی نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے ہیں، ہم نواسی رسول کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ تو اس وقت ادھر سے ایک قاصد کو بلایا، کوفہ کی طرف سے، یزید کی طرف سے ایک قاصد آیا، اور اس قاصد سے حضرت امام حسین نے کہا کہ ہماری 3 شرطیں ہیں۔ پہلا شرط یہ ہے کہ ہمیں یزید سے سیدھا ملاقات کرایا جائے، ہم یزید سے سیدھا بات کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ مجھے اپنے شہر میں جہاں سے آیا ہوں، مکہ شہر، مجھے واپس جانے دیا جائے، دوسری شرط۔ اور تیسری شرط یہ کہ ہمیں مسلمانوں کے فوج میں بھیج دیا جائے، ہم اس سرحد پر جائیں گے اور ہم لڑ کر کے شہید ہو جائیں گے۔ یہ تینوں شرطیں رکھی گئی، لیکن یہ تینوں شرطوں کو ماننے سے جو ابن زیاد تھا، انہوں نے انکار کر دیا۔ ابن زیاد وہ شخص ہے جس کے شمار یہ سب منافقین ہے۔ میرے عزیز دوستو، انہوں نے تینوں شرطوں کو رد کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے کوفہ سے 4000 فوجیوں کو بھیجا۔ 4000 فوجیوں کو بھیج کر کے کہا کہ ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ ان کے فوج میں ان کا جو لشکر تھا، شمر، جو بڑا ہی بدبخت اور بدماش قسم کا، ایک واہیات قسم کا انسان تھا، انہوں نے مقابلہ کیا۔ یہاں تک نوبت آئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو سر کو جسموں سے جدا کر دیا، اور ان کو نیزے کے بل پر لا کر کے یزید کے دربار میں رکھا گیا، اور اس وقت نعرہ دینا شروع کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، اسی درمیان میں ایک بوڑھا، ایک صحابی رسول یزید کے دربار میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے بدبخت یزید، اس سر کو تم نیزے کے بل پر جسے چھڑی مار رہے ہو، پتہ ہے یہ سر کس کا ہے؟ اس کی پیشانی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے، اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے، ان کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے، ان کے گالوں کو چومتے ہوئے، اور تم آج اسی سر کو تم اپنے لکڑی سے مار رہے ہو، اللہ کا خوف کرو۔ میرے عزیز دوستو، جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا اس بات کا پتہ چلا تو یزید کی بیوی سے ملاقات کی، تو یزید کی بیوی جو ہے تڑپنے لگی اور خوف کھانے لگی۔ ذرا سوچئے، ایک یزید کی بیوی، جو یزید بڑا ہی بدبخت اور بدماش تھا، کیونکہ اسی کی حکومت میں یہ تمام چیزیں ہوئی، قتل کرنے والا شمر اور چالاکی چلنے والا ابن زیاد اور قتل کرنے والا شمر، لیکن حکومت کس کی؟ یزید کی، ان کی نگرانی میں یہ تمام چیزیں ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ان تمام واقعات کو دیکھے تو ام زینب رضی اللہ تعالی عنہ ابن زیاد کے دربار میں جاتے ہیں اور ان کی بیویوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے امام حسین کو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ وہ صحابی رسول ایک ایمان والی تھی، وہ تڑپ گئی اور یزید کے دربار میں جا کر کے بغیر دوپٹے کے گئے
تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت یزید ایک بدماش، ہم لوگ یاد کرتے بدماش کے، انہوں نے دوپٹہ اڑایا اس کو، اپنی بیوی سے کہا کہ تم حوض میں رہو، ہم سنبھال لیں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم لوگ جو محرم مناتے ہیں، کتنی بے حیائی اور عریانیت ہماری نظروں کے سامنے دکھائی دیتی ہے۔ جب ایک ایمان والے کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے لیکن عورتوں کو اجازت نہیں ہے، تو ذرا سوچئے اور فکر کیجئے کہ ہماری ایمان والی بہنیں کیسے اس ماحول میں جا سکتی ہے۔ کیا ایک نیا دین تو نہیں آ گیا جو ہم لوگ نہیں جانتے ہیں؟ یہ کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ نہ قرآن سے مل رہی ہے، نہ حدیث سے مل رہی ہے، نہ صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، نہ تابعین نے، نہ تابعین نے، نہ بزرگان دین نے، نہ اسلاف نے۔ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو جتنے بھی مولانا ہیں، مفتی ہیں، سب سے پہلے اس پر عمل وہ کرتے۔ اگر یہ دین کا حصہ نہیں ہے تو مجھے یہ بتانا ہوگا کہ ہم نے ایک نیا دین شروع کیا ہے، جو ہندوستان کے بادشاہوں نے کئی ایسے دین شروع کر رکھے تھے۔ جب آپ تاریخ پڑھیں گے ہندوستان کے بادشاہ کا تو پتہ چلے گا، انہوں نے بہت سے ایسے دین کو شروع کر رکھا تھا جو اسلام کے نام سے ہی جانے جاتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سبھی واقعات کو سن کر کے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اسلام کے خاطر، ایک ایمان کے خاطر حضرت امام حسین اور اہل بیت کی پورے خاندان چلا گیا، لیکن دشمنوں کے سامنے میں اپنا سر کو نہیں جھکایا۔ آج ہم لوگ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکا رہے ہیں، دنیا کے تمام لوگوں، تمام چیزوں کے سامنے سر جھکا دے رہے ہیں، تو ہمارے لیے کامیابی ہے یا بربادی؟ میرے عزیز دوستو، اللہ نے اصل کامیابی دین میں رکھی ہے، اور دین کیا ہے؟ نبی کا حکم، صحابہ کا طریقہ، اس راستے سے ہٹ کر کے کوئی دین، وہ دین ہے ہی نہیں۔ وہ دین وہی دین ہے جس پر نبی نے حکم دیا اور صحابہ نے اس پر عمل کیا ہو۔ میرے عزیز دوستو، اس سے ہٹ کر کے کوئی وہ دین نہیں ہے۔ کل ہم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہارے گھر میں مجھے یہ بتاؤ، ہمارے نواسے رسول کی شہادت ہو گیا، تم ڈھول ٹاسے اور ناچ گانے اور کود رہے تھے؟ کون ایسا گوارا کرے اس کے گھر میں اس کے ماں باپ یا بھائی کوئی مر جائے اور ڈھول ٹاسا بازے گانے کرو گے؟ کون ایسا ہے اپنے گھر میں کرنے کے لیے تیار؟ کوئی ہے جو اپنے گھر میں اس کا مر جائے اور پھر وہ ڈھول تاشے بجاوے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، سید الشباب اہل الجنہ، تمام آنے والی قیامت تک کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین، اس کی شہادت ہو رہی ہے، اور اس کی شہادت پر ہم ناچ گانے ڈھول تاشے کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں، ایک ایمان والے، اور اس کو ایمان سے جوڑ رہے ہیں، اور ایمان میں اس کا کوئی حصہ نہیں مل رہا ہے۔ کہاں مل رہا ہے؟ ہمیں دکھا دو ذرا۔ بھائی ہم سب سے پہلے اس پر عمل کریں گے نا، کیوں ہمیں اس کا فکر نہیں ہے کہ دین کا حصہ ہو اور اس پر عمل نہ کریں؟ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اگر ہم نے ایسے گناہ کیا ہے تو آئندہ عزم کریں کہ آئندہ گناہ نہ کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، اگر کل قیامت کے دن اگر اسی بنیاد پر ہماری پکڑ ہو جائے گی تو ہمیں بچانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ نے ہمیں 2 دن خوشیوں کا دن عطا فرمایا، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر ایک انعام ہمیں اس وجہ سے ملا کہ ہم نے پورے مہینے کے روزے رکھا، بھوک پیاسے رہے، اس کے عوض میں اللہ نے ایک دن ہمیں خوشی کا دن عطا فرمایا، اور خوشی بھی اس میں اس بنا پر کیا کہا کہ تم نے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ خوشی اس طریقے سے مناؤ، ناچ گانے ڈھول تاشے کرو۔ کیا کرتے ہیں آپ کا عید بھی خوشی مناتے ہیں اس طریقے سے، نماز پڑھتے 2 رکعت، اور ایک واجب کی ادائیگی پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جب ہم سنت کو زندہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اور خوشی مناؤ، عید الاضحیٰ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور اس میں بھی ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ کیا ہم اس میں ڈھول تاشے ناچ گانے کرتے ہیں؟ میرے عزیز دوستو، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ دین کا حصہ نہیں ہے تو ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے عورتوں، گھر کے عورتوں سے کہیں کہ جب تمہیں مسجد میں جانے کی نماز اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے، اسلام کا سب سے پہلا درجہ اگر کسی بھی چیز کا ہے وہ نماز کا ہے، نماز کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ بغیر انبیاء، بغیر شہداء نماز کے وہ انبیاء شہداء ہو ہی نہیں سکتے، ولی ہو ہی نہیں سکتے، عالم ہو ہی نہیں سکتے بغیر نماز کے۔ نماز کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور جس کے زندگی میں نماز ہے وہ سب چیز ہے۔ میرے عزیز دوستو، ان عورتوں سے کہو کہ
کہ جب تمہارے اوپر اللہ نے پردے کو فرض کر دیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانے جاہلیت کے طریقے سے اپنی زندگی نہ گزارو۔ وہ دور عنقریب اگر آ جائے جس طریقے سے جہالت کے دور میں عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آج بھی تاریخ لوٹ کر آ گئی ہے جس کے نام سے آج ہم جانتے ہیں کہ جہیز 5 لاکھ 6 لاکھ ایک غریب چونکہ جھوپڑی میں رہنے والے لوگوں سے لیا جا رہا ہے۔ وہ دور آ جائے گا کہ عورتوں کو پیدا کرنا دشواری سمجھی جائے گی اور منحوس مانا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو اس کو زندہ دفن کرنا بھی شروع کر دیا جائے اور پھر وہ جہالت والا دور ہمارے پاس لوٹ کے آ جائے۔ میرے عزیز دوستو، جو دین کا حصہ نہیں ہے ہم لوگ عزم کریں، پکا ارادہ کریں کہ ہم اس کو روکیں گے، کیونکہ وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ ہم اسلام کو بدنام ہونے نہیں دیں گے۔ اگر منانا ہے تو اسلام کے چولا سے ہٹ کر کے مناؤ۔ تم کہو کہ ہم اسلام نہیں ہے، ہم ایمان سے نہیں ہیں، ہم ایمان کو نہیں مانتے ہیں، تب تو تمہیں جو کرنا ہے سو کرو، وہ اسلام سے جوڑ کر کے نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ جل شانہ سے دعا کرے ہم لوگوں کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، یہ محرم الحرام کی جو فرضیت ہے، جس طریقے سے رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو فرض فرمایا، اسی طریقے سے 10 تاریخ کو محرم الحرام کا روزہ پہلے فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے مہینے کی فرضیت آئی تو یہ محرم الحرام کی فرضیت کو تاخیر کر دیا، یہ منسوخ ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابہ کو حکم نہیں فرماتے کہ روزے رکھو، جس کی من تھی روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک روزہ رکھی۔ جب پتہ چلا کہ مدینے کی یہودی جو ہے اس محرم الحرام کی تاریخ میں ایک روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال اگر ہم زندہ رہیں تو ہم 2 روزہ رکھیں گے، 9 10 یا پھر 10 11۔ اور دوسرا کام کرنے کا یہ حکم فرمایا کہ اپنے اہل و عیال پر وصی کرو، یعنی خرچ کرو۔ یہ 2 کام کرنے کی ثبوت ملتی حدیث میں، جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی رزق میں فراخی کی جائے گی، اس کی رزق وسعت کر دیا جائے گا، اس کا رزق بڑھا دیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا کرے کہ ہم اس میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كانت غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أولئك الأحباب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أكمل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر. صفوں کو درست سے کرنا پہلے آگے کی صفوں کو پوری کریں. بندوں سے کندھے ملا کر کھڑے ہوتے پاجامہ ہے بندوں کو ٹخنوں سے پکڑا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ اشہد ان محمدا رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا ربنا آتنا رب اجعلني اللهم جاهل على علمنا سبك صغيرات وإلى
یا العالمین جو بیمار شفا کی عطا فرما، صحت عاجلہ مستمر دائمہ عطا فرما، تمام مقروض کو خزانے غیب سے مدد نصرت فرما۔ یا العالمین ہم پریشانی سے ہر مشکلات سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، ہم سب کے والدین کی سایہ تعدیل و تقائی مدائی عطا فرما۔ یا العالمین نیک صالح حیات عطا فرما۔ یا العالمین آگاہی مصیبت اور اجانا کی حوصلہ ناگہانی مصیبت اور اجانا کی حوصلہ ہر مشکلات کی حفاظت، جو مرحمین مجد ہم سب کی حفاظت، خبروں کو سے منور عطا فرما، خبر بکر بڑھتا وحی جنت الفردوس میں اعلیٰ سعادہ مقام عطا فرما۔ یا العالمین ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، کلمہ والی موت نصیب فرما۔ یا العالمین جو مسلمان بے گناہ جیلوں میں قید ہیں سب کی رعایت عطا فرما، فلسطین کی مسلمانوں کی حفاظت فرما، غیر ملک کی نصرت فرما۔ یا العالمین ہم سبوں کی نمازوں کو قبول فرما، سچی کی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا العالمین ہم سبوں کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسلم اجمعین برحمتک یا آپ ہی کے تنہا میں دے لا کر بتا دیا دینے کے اوپر کرنا کلیئر کر دیا ضلع کے لیے اٹھا